بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے دور، بہت دور، سمندر پار، پچھم رخ ایک ملک ہے جس کا نام عرب ہے۔ اس ملک عرب کا ایک بہت بڑا حصہ ریت اور پہاڑ ہے اور کچھ حصہ سرسبز و شاداب ہے۔ اسی عرب کا ایک صوبہ حجاز ہے۔ حجاز میں کئی شہر ہیں، مثلاً جدہ، طائف، مکہ، مدینہ۔ مکہ معظمہ بہت ہی مقدس اور مبارک اور قابل تعظیم شہر ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ جس کی طرف ہم تم اور تمام دنیا کے مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اسی مقدس شہر میں ہے۔ یہ شہر بہت ہی غیر آباد اور سونا سا تھا۔ ہاں، شام اور یمن کے حصے بہت آباد تھے۔ شام سے یمن اور یمن سے شام کو جو سوداگر آتے جاتے تھے وہ اسی طرف سے ہو کر جاتے تھے، یا کبھی کبھار کوئی قافلہ ادھر سے گزر جاتا تو گزر جاتا، ورنہ یہاں نہ آدم نہ آدم زاد، نہ گھر نہ در، نہ حیوان نہ انسان، نہ پیڑ نہ پتے۔ البتہ اس کی جگہ پہاڑ اور ٹیلے ضرور تھے، نہ تالاب، نہ چشمے، نہ نہر، نہ کنواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ایسا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے۔ ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور یہیں پلے بڑھے۔ پھر اس کے بعد ان کے باپ آزر بت تراش اور بت فروش تھا اور ان کی ساری قوم بتوں کی پجاری تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا، تو ان کو اپنے باپ اور اپنے قوم کی گمراہی ایک آنکھ نہ بھائی، انہیں برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ چاند میرا معبود ہے، اور جب صبح ہو گئی تو چاند چھپ گیا، تو کہا کہ سورج میرا معبود ہے، جب صبح شام ہو گئی تو سورج بھی چھپ گیا۔ اسی طرح اللہ نے انہیں ایسی چیزوں سے علم دیا جس کا وہ چھان بھین کرتے رہے۔ انہوں نے طرح طرح سے اپنے باپ اور اپنی قوم کو سمجھایا، مگر وہ کسی طرح گمراہی میں باز نہ آئے، بلکہ ان کی نصیحت سے ناراض ہو کر ان کو بہت دکھ پہنچایا، تکلیفیں دی، آگ کے آلاؤں میں جھونکا، پتھر مارنے کی دھمکی دی۔ آخر کار انہوں نے اللہ کی مرضی پا کر اپنے سرسبز، شاداب اور محبوب وطن کو چھوڑ دیا۔ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوسوں دور سفر کر کے مکہ معظمہ پہنچے، اور ایسے چٹان میدان بیوی بچے کو اتارا جہاں پہاڑ اور ٹیلے کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر ان کو چھوڑ کر آپ جانے لگے۔ بیوی نے کہا، آپ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے۔ بیوی نے کہا، کیا آپ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ بیوی نے کہا، اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ ہم کو ضائع نہ کرے گا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو اسی بے آب و گیا زمین پہ چھوڑ کر چلے گئے، جہاں دانا نہ پانی، نہ کھیتیوں میں غلہ، نہ جنگل میں کھیتی۔ عرب اور کل کائنات اسی کی یہ تھی۔ اللہ اللہ، ایک لق و دق میدان جس کا کوئی اور چھور نہیں، کوئی سامان نہیں، ریتیلی مٹی، اس میں ایک کمزور عورت اور ایک ناتواں بچہ، مگر وہ اللہ سے ڈرنے والی اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھنے والی تھی۔ نہ ان کو اس لق و دق میدان میں کچھ خوف دہرا اور نہ کھانے پینے کی فکر ہوئی۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے، اور وہی ہوا۔ اللہ نے مدد فرمائی اور خوب مدد فرمائی۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں یوں ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ بچے کو پیاس لگی
حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے معصوم بچے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور وہ رونے لگے۔ ماں کی محبت وہ بے چین ہو گئی، پانی کی تلاش کرنے لگی، مگر مکے میں پانی کہاں۔ سامنے ایک پہاڑی تھی جس کا نام صفا تھا۔ اس پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر نظر ناکام پلٹ آئی۔ نہ کوئی چشمہ نظر آیا، نہ آدمی۔ گھبرا کر اتری اور دوڑ کر بچے کے پاس پہنچی۔ دیکھا تو وہ اسی طرح پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بے تاب ہو گئی اور بے قرار ہو گئی، اور وہ مروہ پہاڑی پر چڑھی، اور وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اسی طرح 7 چکر انہوں نے صفا مروہ کے لگا ڈالے، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ اب جو واپس ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں زمین پر رگڑ رہے ہیں، اور ان کے پاؤں کے نیچے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ مارے خوشی کے پاس آئی اور ان کو چاروں طرف سے مٹی سے گھیر دیا، پھر بچے کو پلایا، خود بھی پیا، اور خدا کی اس نعمت کا بہت بڑا شکر ادا کیا۔ یہ وہی چشمہ ہے جو آج زمزم کا کنواں کہلاتا ہے، جس سے ساری دنیا کے مسلمان سیراب ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مگر یہ خشک نہ ہوا اور نہ ہوگا، اور کیسے خشک ہوتا؟ یہ خدا کنواں ہے۔ قافلے تو آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جرہم کا قافلہ ادھر سے گزرا اور اس کے قریب ہی پانی کا ایک چشمہ دیکھا تو اتر پڑا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا اجازت دو کہ ہم لوگ یہاں رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا شوق سے رہو، لیکن چشمہ پر قبضہ ناک ہوگا، یوں تم جتنا پانی چاہو لے سکتے ہو۔ وہ لوگ وہیں ٹھہر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے ہونہار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو بیٹے سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو ذبح کروں۔ سعادت مند بیٹے نے کہا ابا جان، آپ اللہ کا حکم بجا لائے اور آپ اللہ کے حکم سے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چاہنے والا باپ اپنے محبوب بیٹے کو منی لے جاتا ہے اور وہاں لٹا کر گلے پر چھری رکھتا ہے کہ آواز آتی ہے ابراہیم رک جاؤ، تم امتحان میں پورے اترے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جنت سے ایک مینڈھا لے کر آؤ۔ اسماعیل ذبح نہ ہونے پائے، ان کی جگہ یہ ذبح مینڈھا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کا یہ ایثار اور یہ کام قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے ہم پر، ہر مسلمان پر قربانی واجب کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر تشریف لائے تو دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کا ایک گھر بنایا جو بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ دنیا میں سب سے بڑا اور پہلا خدا کا گھر ہے۔ خلیل اللہ نے بنایا تھا۔ دونوں پہاڑ سے پتھر لاتے اور کعبہ بناتے، ہاتھ کام میں مشغول تھے اور زبان پر یہ دعا تھی اے اللہ اس شہر میں امن و امان قائم کر اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، اور ہم کو اور ہماری اولاد کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا، اور ہماری نسل میں ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری مطیع اور فرمانبردار ہو، تیری عبادت کرے۔ پھر ان میں ایک رسول پیدا فرما جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور علم و حکمت سکھائے، تو سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک دعا قبول فرمائی۔ اس چٹیل میدان کو جا کر دیکھو کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ رزق ایسا کہ دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، پانی ایسا کہ ساری دنیا میں زمزم جاتا ہے اور کم نہیں ہوتا۔ عبادت کو دیکھو تو ہر سال دور دور سے لوگ کھینچ کھینچ کر حج کی طرف، حج کی خاطر آتے ہیں اور حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربان گاہ پر لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور مکے کی وادیاں لبیک اللہم لبیک کی
صداؤں سے گونج اٹھتی ہے، پھر انہی کی دعا سے انہی کی نسل میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں، جس میں مکے میں اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ وہی جرہم کا قبیلہ جو مکے میں آ کر مقیم ہوا تھا، اسی کے قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی۔ پھر ان میں سے جو اولاد ہوئی وہ خوب بڑی، خوب پھلی پھلی اور عرب کے تمام اطراف میں پھیل گئی۔ پہلے تو یہ لوگ ایک اللہ کے پجاری اور اس کے دین کے پرستار تھے، سب کا رب اللہ تھا، سب کا دین اسلام تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ لوگ اللہ کے دور اور کفر سے قریب ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ بالکل ہی خدا سے غافل ہو گئے اور بتوں کے پکے پجاری بن گئے، بتوں کے پکے پجاری بن گئے۔